میں ہوں مس سعدیہ فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اسلامیات کی آن لائن کلاس میں چوتھا کلمہ بما ترجمہ یاد کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پھر میں آپ کو ویسے بھی پڑھاؤں گی۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں۔ وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں آپ کو لائن وائز جو پڑھوں گی عربی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی جاؤں گی۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ابدا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں۔ ذو الجلال والاکرام، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے۔ بیدہ الخیر، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس کلمے کا ترجمہ ہے۔ اب آپ لوگ اسے یاد کریں گے اور مجھے آڈیو سینڈ کریں گے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے، اسلامیات ہماری سب سے پیاری۔ آج ہم اس میں نیا سبق پڑھیں گے اور اس کے سوال جواب یاد کریں گے۔ آپ کا سبق ہے استاد صاحب کا ادب۔ یہ صفحہ نمبر 23 پر ہے، صفحہ نمبر 23 پر۔ ہم نے پہلے والدین کا ادب یاد کیا تھا، اس کے سوال جواب آپ نے مجھے سنائے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب ہم استاد صاحب کا ادب یاد کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو استاد صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔
والدین کی طرح ہمارے استاد صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے، تو یہ بھی ہمارے لیے ہمارے والدین کی طرح ہوتے ہیں. اسلام نے استاد صاحب کو روحانی باپ کا مرتبہ دیا ہے. استاد صاحب ہمارے کو روحانی باپ کا مرتبہ دینے کا مطلب ہے کہ یہ ہماری روحانی طور پر ہماری تربیت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے والد یا والدین کے برابر ہوتے ہیں. جس طرح ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے استاد یا ٹیچرز کا ادب کرنا ہے. استاد صاحب پڑھا رہے ہوں تو ان کی باتیں بڑے غور سے سننی چاہیے. بالکل جب ٹیچر پڑھا رہے ہوں تو ان کو غور سے سنیں، جبھی آپ کو ان کی بات سمجھ میں آئے گی. اور جو نہ سمجھ میں آئے وہ ضرور پوچھیں. پوچھنے سے آپ کی علم میں اضافہ ہوگا. اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. کچھ باتیں ماں باپ بہت اچھی سکھاتے ہیں اور کچھ باتیں ٹیچرز بتاتے ہیں. انہی سے مل کر انسان کا علم مکمل ہوتا ہے. چلیں اب ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں. آج ہم 3 سوال جواب یاد کر لیں گے. اس کے 5 سوال جواب ہیں. پہلی اس کلاس میں 3 یاد کراؤں گی، اگلی کلاس میں 2. ان کے چھوٹے چھوٹے جواب ہیں. تو پہلا سوال ہم پڑھتے ہیں. اسلام نے استاد صاحب کا کیا مقام بتایا ہے؟ اسلام نے استاد صاحب کا کیا مقام بتایا ہے؟ جواب ہے اس کا، استاد صاحب کو روحانی باپ کہا گیا ہے. استاد صاحب کو روحانی باپ کہا گیا ہے. سوال نمبر 2 ہے، استاد صاحب کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ استاد صاحب کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے جیسے والدین کی کرتے ہیں، یا پورا اس طرح کہہ لیجئے، استاد صاحب کی عزت اس طرح کرنی چاہیے جیسے والدین کی کرتے ہیں. تیسرا سوال ہے، استاد صاحب کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے؟ استاد صاحب کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے با ادب ہو کر. با ادب ہو کر. یا اگر آپ کو بڑا جواب یاد ہو جائے تو آپ اس طرح پڑھیں، استاد صاحب کے ساتھ با ادب ہو کر بات کرنی چاہیے. یہ 3 سوال آپ اس کلاس میں یاد کر لیجئے. اگلی کلاس میں آپ کو باقی کے 2 سوال اور جواب یاد کراؤں گی. اب ہم اپنے قاعدے کی طرف آتے ہیں. اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا اقرا قاعدہ ہے، اور میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس قاعدے کے پیچھے یہاں پر اس والے صفحے پر 6 کلمے پورے لکھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو آپ یہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہمارا سبق پچھلی کلاس میں پیش والا تھا. اب ہم پڑھیں گے 2 زبر کی تختی نمبر 6. اب ہم آ رہے ہیں 2 زبر پر. پہلے ہم نے لائن کے اوپر 1 زبر پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں گے 2 زبر. اس کو کہتے ہیں تنوین. لیکن اس کو پڑھانے سے پہلے میں اس تختی کے کچھ اصول آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو اسی قاعدے کے پیچھے ہیں. اسٹوڈینٹس، یہ صفحہ نمبر 30 ہے اسی قاعدے کا. اس میں ہر تختی کے اصول لکھے ہوئے ہیں. تختی نمبر 6 جو اب ہم پڑھیں گے اس میں کچھ اصول ہیں جو میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں. زبر کی مدد سے 2 زبر کی شناخت کرائیں. یعنی اب ہم 2 زبر والی تختی پڑھ رہے ہیں. یہ بھی یاد کرائیں کہ الف 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین والا حرف غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. 2 زبر کی تنوین میں عام طور پر الف اور کہیں کہیں چھوٹی یہ زائد لکھتے ہیں جسے پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ ان 2 زبر کے الفاظ کے ساتھ الف یا
چھوٹی یہ دیکھیں گے تو وہ لکھتے ضرور ہیں لیکن نہ تو ان کو ہجے میں اور نہ رواں میں ان کو پڑھا جاتا ہے، پڑھتے نہیں ہیں، وہ سائلنٹ ہوتے ہیں. جس طرح انگلش میں کچھ الفاظ سائلنٹ یعنی خاموش ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ضرور ہیں، لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھتے نہیں ہیں. جیسے نائف میں کے سائلنٹ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی الف اور یا آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گا چھوٹی یہ، لیکن وہ پڑھا نہیں جائے گا. وقف کے قاعدے میں الف اور گول تے پر وقف کرتے ہیں. الف سے ہا، الف کو ہا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں جہاں کہیں. اب یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ الف جہاں آ رہا ہو اور وہاں پر رکنا ہو تو اس کو ہا سے بدل کر ساکن کیا جاتا ہے. یہ آپ کو جب آگے آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. دو زبر والے حرف پر وقف کریں تو اسے الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. دو زبر والے الفاظ یا حرف آخر میں آ رہے ہوں جہاں وقف کرنا ہے وہاں پر اس کو الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تختی نمبر 6 کے اصول تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیے. ابھی آپ چھوٹے ہیں اور تنوین اتنی زیادہ آپ کو سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی. آگے جا کے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ جائیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنی تختی کی طرف. یہ ہے ہماری تختی نمبر 6 یعنی دو زبر. زبر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لائن کے اوپر جو ٹیڑھی لائن بنی ہوتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں. اب یہ دو زبر والی تختی آ گئی ہے. دوسرا زبر بھی اوپر ہی لگے گا اور اس کی آواز نکلے گی ان. پہلے جو ایک زبر ہم نے پڑھا تھا اس کی آواز تھی آ اور دو زبر کی آواز نکلے گی ان. اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے. اب جو بھی حرف کے اوپر یہ لگا ہوگا ہم اس کو ان پڑھیں گے. جیسے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دال کے اوپر زبر تھا تو ہم نے اس کو دا پڑھا. یہاں دال الف بھی آ رہا ہے اور دو زبر بھی، لیکن الف سائلنٹ ہو جائے گا. یہ بات آپ نے ابھی پڑھ لی ہے، سن لی ہے مجھ سے. پڑھیں گے لیکن اس کو اسی طرح دال الف دو زبر دن. دال الف دو زبر دن. دال یہ دو زبر دن. پڑھا دن ہی جائے گا لیکن یا نہیں پڑھیں گے، صرف لکھا جاتا ہے لیکن یہ بولتے وقت ساکن ہو جائے گا. ہم اس کو ہجے میں شامل کر رہے ہیں لیکن یہ بولتے وقت اس کی آواز ساکن ہوگی، غائب ہو جائے گی. دال یہ دو زبر دن. اب آ جاتے ہیں ہم نیچے. با الف دو زبر بن. با الف دو زبر بن. تا الف دو زبر تن. تا الف دو زبر تن. یہاں پر گول تے آ رہی ہے، اس کے ساتھ الف نہیں جڑا ہوا لیکن اس کی آواز بھی تا الف دو زبر تن کی طرح ہی نکلے گی. تا دو زبر تن. تا الف دو زبر تن. تا دو زبر تن. تا الف دو زبر تن. تا الف دو زبر تن. آپ سن رہے ہوں گے مجھ کو کہ سے کی آواز میں سیٹی نہیں نکل رہی ہے کیونکہ یہ بغیر سیٹی کا حرف ہے، اس میں کی آواز نہیں آئے گی. آرام سے پڑھا جائے گا. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگے گی لیکن سیٹی کی آواز ہرگز نہیں نکلے گی. تا دو زبر تن. جیم الف دو زبر جن. جیم الف دو زبر جن. ہا الف دو زبر حن. ہا الف دو زبر حن. خا الف دو زبر خن. خا الف دو زبر خن. دال الف دو زبر دن. دال الف دو زبر دن. دال یا دو زبر دن. دال یا دو زبر دن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دال کو الف کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور چھوٹی اے کے ساتھ بھی، لیکن ان دونوں میں الف اور یہ کی آواز کہیں نہیں سنائی دے رہی. آپ کو صرف دو زبر کی آواز آ رہی ہے. لکھا ضرور جاتا ہے، اس کو ہجے میں شامل کر لیتے ہیں لیکن اس کی آواز کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. زال الف دو زبر زن. زال الف دو زبر زن. را الف دو زبر رن. را الف دو زبر رن. زا الف دو زبر زن. زا الف دو زبر زن. اس میں رگڑ کی آواز آئے گی، یہ زے. سین الف دو زبر سن. سین الف دو زبر سن. اس میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، یہ تا نہیں ہے سین ہے. اس میں آپ کو ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی. شین الف دو زبر شن. شین الف دو زبر شن.
صاد الف دو زبر سن، صاد الف دو زبر سن، اس میں صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی لیکن تھوڑی سی موٹی کر کے زبان کو پڑھنا ہے۔ واد الف دو زبر ون، واد الف دو زبر ون، اس میں مشکل جگہ سے یہ نکلتا ہے، وہ حرف دانتوں زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے ٹکراتی ہے، لیکن یہ مشکل انداز ہے، جس طرح بھی نکال لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو موٹا کر کے پڑھیے گا۔ تو الف دو زبر قن، تو الف دو زبر قن، اس میں بھی زبان موٹی ہوگی۔ وا الف دو زبر ون، وا الف دو زبر ون، اس میں بھی زبان موٹی ہوگی۔ عین الف دو زبر عن، عین الف دو زبر عن، یہ حلق سے نکلے گا۔ غین الف دو زبر غن، غین الف دو زبر غن، فا الف دو زبر فن، فا الف دو زبر فن، قا الف دو زبر قن، یہ حلق سے نکلے گا۔ قا الف دو زبر قن، کاف الف دو زبر کن، کاف الف دو زبر کن، لام الف دو زبر لن، لام الف دو زبر لن، میم الف دو زبر من، میم الف دو زبر من، نون الف دو زبر نن، نون الف دو زبر نن، واو الف دو زبر ون، واو الف دو زبر ون، دو چشمی ہے الف دو زبر ہن، دو چشمی ہے الف دو زبر ہن، حمزہ الف دو زبر ان، حمزہ الف دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یا الف دو زبر ین، یا الف دو زبر ین، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ الف کے ساتھ آیا ہے اور یہاں حمزہ اکیلا آیا ہے، لیکن دونوں کی آواز سیم نکل رہی ہے۔ اب وہ حرف جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں لیکن کہیں پتلے ہو گئے کہیں موٹے ہو گئے۔ تا الف دو زبر تن، آرام سے پڑھنا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے ٹکرائے گی، لیکن یہاں آپ کو زبان گول کر کے پڑھنا ہے۔ تو الف دو زبر تن، تن کون۔ سا الف دو زبر سن، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ سین الف دو زبر سن، اس میں سیٹی کی آواز ہے اور یہاں تھوڑی سی زبان موٹی ہوگی۔ صاد الف دو زبر فن، ہا الف دو زبر حن، دو چشمی ہے الف دو زبر ہن، یہاں حلق سے نکلے گا اور یہاں آرام سے۔ ضال الف دو زبر ظن، زا الف دو زبر زن، اس میں سیٹی نہیں ہے، رگڑ نہیں ہے، اس میں رگڑ ہے۔ ضاد الف دو زبر ظن، ضا الف دو زبر ظن، دونوں میں زبان موٹی ہوگی۔ عین الف دو زبر عن، حمزہ دو زبر ان، یہ حلق سے تھوڑا نکلے گا عین اور یہ آرام سے ان۔ قاف الف دو زبر قن، یہ حلق سے نکلے گا۔ کاف الف دو زبر کن، یہ آرام سے نکلے گا، قن کن۔ اب ہم مشق پڑھیں گے۔ الف زبر آ، با زبر با، دال الف دو زبر دن، آبادن، الف زبر آ، با زبر با، دال الف دو زبر دن، آبادن، با زبر با، طا زبر طا، را الف دو زبر رن، باطارن، با زبر با، طا زبر طا، را الف دو زبر رن، باطارن، طا زبر طا، با زبر با، قاف الف دو زبر قن، طبقن، طا زبر طا، با زبر با، قاف الف دو زبر قن، طبقن، کاف زبر کا، دال زیر دی، با الف دو زبر بن، کاذبن، کاف زبر کا، دال زیر دی، با الف دو زبر بن، کاذبن، تا زبر سا، میم زبر ما، نون الف دو زبر نن، ثمانن، تا زبر سا، میم زبر ما، نون الف دو زبر نن، ثمانن، صا زبر صا، عین زیر عی، قاف الف دو زبر قن، صاعقن، صا زبر صا، عین زیر عی، قاف الف دو زبر قن، صاعقن، سین زبر سا، فا زبر فا، دو چشمی ہے الف دو زبر ہن، صفاہن، سین زبر سا، فا زبر فا، دو چشمی ہے الف دو زبر ہن، صفاہن، قاف زبر قا، صاد زبر سا، صاد الف دو زبر سن، قاصاصن، قاف زبر قا، صاد زبر سا، صاد الف دو زبر سن، قاصاصن،
الف زبر آ سین زیر سی فا الف دو زبر فن آصفن الف زبر آ سین زیر سی فا الف دو زبر فن آصفن عین زیر عی نون زبر نا عینا با الف دو زبر بن عینابن عین زیر عی نون زبر نا با الف دو زبر بن عینابن عین پیش او را پیش عو عین پیش عو را پیش رو با الف دو زبر بن عروبن عین پیش عو را پیش رو با الف دو زبر بن عروبن لام زبر لا عین زیر عی با الف دو زبر بن لاعبن لام زبر لا عین زیر عی با الف دو زبر بن لاعبن دال پیش ذو لام پیش لو لام الف دو زبر لن ذولولن زال پیش ذو لام پیش لو لام الف دو زبر لن ذولولن حا زبر حا را زبر را میم الف دو زبر من حرامن حا زبر حا حا را زبر را میم الف دو زبر من حرامن میم زبر ما را زبر را حا الف دو زبر حن ماراحن میم زبر ما را زبر را حا الف دو زبر ہن حن ماراحن دو چشمی ہے پیش ہو دال یہ دو زبر دن ہودن دو چشمی ہے پیش ہو دال یا دو زبر دن ہودن تو پیش تو واو یہ دو زبر ون تو ون تو پیش تو واو یہ دو زبر ون تو ون سین زبر سا نون زبر نا تا دو زبر تن سناتن سین زبر سا نون زبر نا تا دو زبر تن سناتن میں ایک دفعہ آپ کو رواں پڑھ کے بتا رہی ہوں آبادن بطورا بطورن طبقن کذبن تمانن صعیقن صفاہن قصصن آصفن عنبن عروبن لعیبن ذلولن حرامن مراحن ہودن توون سانتن اچھا بچوں، اب میں نے اپنے قاعدے کی تختی مکمل کر لی. آپ لوگ بھی اس کی ویڈیو بنائیے اور مجھے بھیجیں. اللہ حافظ.